پوچھا ہے کہ اگر ایک شوہر نے ٹیلی فون پر انہیں بیوی کو ایک طلاق دی اور جب دوسری مرتبہ بھی اس سے طلاق بول رہی تھی کہ لڑکی بے ہوش ہو گئی، لڑکی طلاق واقع ہو چکی ہے، جو طلاق خاوند دے وہ واقع ہو جاتی ہے، لڑکی ہوش میں رہے یا بے ہوش ہو جائے، اس کا حساب اس کے ساتھ اللہ کرے گا کہ بغیر کسی وجہ کے ایک مسلمان کو کیوں دکھایا۔ طلاق ہو چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کھلے آسمان کے نیچے تلاوت نہ کرے اور نہ ہی نماز پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ خاتون کمرے میں ڈھکی ہوئی جگہ میں نماز پڑھے اور عبادت کرے، لیکن اگر پردے کی جگہ ہے اور کھلا آسمان ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میری ایک دوست ہے جس کا صرف نکاح ہوا ہے، رخصت یہ بھی نہیں ہوئی، اس نے 2-3 بار خواب دیکھا کہ وہ مر چکی ہے اور اس کا شوہر اس کو اپنے ہاتھوں میں دفنا رہا ہے۔ موت کی تعبیر موت نہیں ہے، کبھی کبھی برکت حیات بھی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ خاوند اس کو تنگ کر رہا ہو یا اس کو نقصان پہنچا رہا ہو، لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی، تو کبھی کبھی خطرات جو ہوتے ہیں، پریشانیاں، وہ متشکل ہو جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت کب قضا ہوگا؟ جب سورج نکل آئے۔ کیا کچھ مولوی کہتے ہیں کہ پتلون کے پانچے لپیٹنے سے نماز نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، شلوار ہو یا پینٹ پتلون ہو، جب اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکتے ہو تو ان کو اٹھانا چاہیے۔ البتہ نماز کے دوران اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، نماز سے پہلے اٹھا لیں۔ جیسے بعض لوگ سمجھتے کہ چڑھانا جائز نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں، وہ فقہ سے محروم ہے۔ ایک شخص نے کس زمانے میں جب اس کی سوچ اسلامی نہ تھی، بینک میں ایک سودی اکاؤنٹ کھولا تھا۔ اب جب اس نے اسی اکاؤنٹ کو بند کیا تو اسے کچھ رقم ملی۔ اب وہ پریشان ہے کہ سود کی رقم کو کیا کرے۔ کسی پریشان حال جو بہت ہی تکلیف میں ہو اس کو بغیر نیت ثواب کے دے دے۔ میرا نام محمد بنارس خان ہے، مجھے ایک آدمی بتایا کہ اس کے شروع میں محمد نہ لکھا کرو کیونکہ یہ ہندوؤں کا نام ہے، آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ اس کا مطلب بھی مجھے بتا دیں۔ آپ اور آپ کے بھائی اور دوست جس نے آپ کو یہ کہا ہے، دونوں لاہور کے عجائب گھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کریں تاکہ لوگ وہ بندروں کے ساتھ تمہیں بھی دیکھیں۔ بنارس چونکہ ہندوستان میں ایک شہر ہے اور وہاں بنارسیاں بنتی ہے جو دلہنیں پہنتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ محمد نہیں لگتا۔ بنارس میں لاکھوں مسلمان آباد ہیں، یہ کمکلی کی بات ہے۔ زید نے انور کو 5 لاکھ روپے کی رقم بطور قرض دی، دونوں میں طے پائے زید انور سے ناچار 4 سالوں تک اس رقم کو مطالبہ نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ کہ ان 4 سالوں میں اس 5 لاکھ پر زکوٰۃ کون دے گا؟ 5 لاکھ رقم کا جو مالک ہے، سال گزرنے کے بعد بمعنی فائدے یا بنفی نقصان کے کل رقم کی زکوٰۃ مالک دے گا۔ تم نے سوال سمجھے بغیر آگے بڑھایا ہے۔ ایک بندہ اپنے رشتے دار سے خفا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں اس کے گھر جاؤں تو میری بیوی پر طلاق۔ کچھ عرصے کے بعد لوگ ان کی صلح کراتے ہیں، کیا اس کی بیوی پر طلاق ہو جائے گی؟ اور اس نے کہا تو تھا کہ اگر میں ان کے گھر جاؤں تو میری بیوی کو طلاق ہوگی۔ درست بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر نہ جائے اور اپنی بیوی کو حلال اپنے پاس رکھے۔ اب یہ جملہ ناقص ہے، آیا اس نے ناراضگی کے عالم تک کہا ہے یا ہمیشہ کے لیے کہا ہے؟ تحریر میں بظاہر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، تو احتیاط تو ہے، لیکن اس قسم کے جملے اسی فور اور غضب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اگر اس ناراضگی کے عالم میں چلا جاتا تو طلاق ہو جاتی، اور ناراضگی کے بعد جو صلح ہو گئی ہے تو اب طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے۔ احتیاطاً اس کو دوبارہ لکھ کے ہمارے دارالفتہ بھیج دیں۔ کیا مسلم غیر مسلم ممالک میں بینک کی نوکری کا ایک ہی حکم ہے؟ جی ایک ہی حکم ہے۔
نماز معراج میں فرض ہوئی، اس سے پہلے عبادت کا طریقہ کار کیا تھا؟ موجودہ 5 نمازیں معراج میں ہیں، اس سے پہلے ظہر اور فجر اور عصر مقرر تھی، پہلی وحی کے ساتھ ہی۔ نظر و نیاز کے لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی عبادت۔ کیا فطرانہ شروع اسلام میں متفق اور کھجور پر منعقد ترس کی مقدار کتنی لگائی گئی تھی؟ سوا ہمارے لیے کتنے کلو کا ہے؟ جب سے فطرہ آیا ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ سواء من بر، سواء من تمر او من زبیب او شعیر، گندم دے اور کھجورے دے یا کشمش دے یا جو دے تو 1 سا دیں گے، ہمارے حساب سے 3.5 کلو بنتا ہے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں گندم روم سے منگوایا گیا اور بڑا مہنگا پڑ گیا، صحابہ کے اتفاق سے انہوں نے کہا یہ نصف سا دے، یعنی یہ 2.25 کلو، اس پر پھر فتویٰ ہو گیا۔ اب بھی افضل و بہتر سا دینا ہے۔ کھجور کی قیمت 3.5 کلو، کشمش کی قیمت 3.5 کلو، جو کی قیمت 3.5 کلو۔ کیا گندم کے علاوہ کسی اور اناج کو بھی فطرے میں دے سکتے ہیں؟ پنجاب کے کالج کے ایک استانی صاحبہ کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، پنجاب کی کالج ہو یا سرحد کی کالج ہو، جواب ایک ہی۔ ہاں، لیکن آپ پر ہماری اذان و جان قربان جائے، اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیشہ اپنے دین کی خدمت کریں۔ جناب محترم، جب پہلے دنوں میں آپ کراچی میں نہیں ہیں کہ یہ ہوا وہ وہی 12 سب کچھ کہیں گے۔ دشمن جب بڑھیں گے، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہے، خوشیاں بڑھتی ہیں، تو دشمن بھی بڑھتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کہیں، اللہ ان کو جھوٹا کرتا رہے گا۔ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کا علم بڑھائے، بہت دعائیں، جزاکم اللہ۔ آج سے چند مہینے پہلے آپ جمعے میں تھے، سورہ جمعے کی تفسیر کر رہے، آخری آیات آپ نے فرمایا کہ کیا آیات جہاد سے اگلے جمعے کو بیان کر لیں گے۔ ہم 3 جمعے تک آپ کو یاد دلاتے رہے، مگر آپ نے آخری آیات کی تفسیر نہیں کر لیتے۔ انشاءاللہ یہ پرچی دے دینا بعد میں، اس کو محفوظ رکھیں۔ سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک شخص دیر سے اٹھے اور مقرر وقت ہو تو وہ نماز پڑھ لے یا انتظار کرے، مکروہ وقت ہو۔ درست بات یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے وضو کرے اور نماز شروع کر لے، انتظار کر کے قضا کر کے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کب سے شروع ہوئی اور رکعتوں کی تعین کیسے ہوئی؟ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری بدر کے آس پاس، اور بعض کہتے ہیں کہ بالکل ابتدائی سے جب آپ تشریف لے گئے، آپ سے پہلے حضرت زرارہ ابن اسد نے جمعے کے دن کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا، بعد میں سورہ جمعہ نازل ہوئی اور جمعے کی نماز مشروع ہو گئی۔ جس امام کے عقائد مولانا مودودی جیسے ہو، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ آخر مولانا کیسے کیا عقائد ہے؟ انہوں نے انبیاء کی توہین کی، صحابہ کرام کے بارے میں برے الفاظ کہے۔ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مولانا مودودی کے نظریات عام علماء اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا کہ جواہر الفقہ میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے لکھا تھا کہ جو لوگ اعتقادی تعلق مودودی صاحب رکھتے ہو، ایک مسلم موحد اہل سنت ان کی اقتداء میں برضائے خواہش نماز نہ پڑھے۔ یہ فتویٰ اب بھی موجود ہے، کتاب چھپی ہوئی 2 جلدوں میں، جواہر الفقہ۔ کیا طلاق کے لیے 2 گواہوں کی شرط لازمی ہے؟ نہیں، طلاق کے لیے 1 گواہ بھی نہیں چاہیے، خالی خاوند کا بیان کافی ہے۔ سورہ طلاق میں 2 گواہوں کا ذکر موجود ہے۔ سورہ طلاق میں 2 گواہوں کا ذکر طلاق پر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب گواہی کا وقت آئے گا تو 2 آدمی چاہیے، بغیر گواہوں کے طلاق ہو جاتی ہے، اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک SMS موصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے والے کا درود آپ اپنے کانوں سے سنتے اور آگے بڑھانے کی بات کی، ایک حدیث کا حوالہ دیے کہ ایک حدیث دوسرے کو پہنچانے کی شفاعت۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے فضائل وارد ہیں۔
اگر کوئی اپنے بیٹوں کے درمیان زمین تقسیم کرے اور بیٹیوں کو کچھ نہ دے تو کیا اب بیٹوں کو دی ہوئی زمین واپس سب واپس ہو جائے گی شرعاً اور صحیح قاعدے کے مطابق تقسیم نافذ ہو جائے گی؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ دجال اور اس کے ساتھی کندھوں پر کپڑے ڈال کر آئیں گے؟ ہاں، دجال کے متعلق یہ حدیث مشکات جلد ثانی صفحہ 477 پر ہے. شرح سنہ کی روایت ابو سعید خدری راوی ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 اور ایک روایت میں 77,000 آدمی ہوں گے اور ان کے کندھوں پر ہرے چاری چادریں یا سروں پہ ہری پگڑیاں ہوگی. لوہے کے بنے ہوئے زیورات امت محمدیہ کی عورتوں پر حرام ہے. جی ہاں، لوہا تو ویسے مطلقاً حرام ہے نا، لوہا جائز نہیں ہے. خاتون کے لیے تو سونا چاندی جائز ہے تو لوہا کیوں پہنتی ہے؟ لیکن اگر لوہا کسی اور دھات کا تابع ہو جائے، مقصد تو سونا چاندی ہے، لوہا اس میں ویسے ہے، پھر جائز ہے. میری عمر 27 سال ہے اور میری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، جس کی وجہ سے شادی میں مسئلہ ہو رہا ہے. آپ بال کالے کر لیں. آج کل تو بڑے بڑے بزرگ مولویوں نے داڑیاں کالی کر دی. جس کی شادی کی ضرورت ہو یا بیوی جوان ہو یا رشتے اور گھر میں فرق آ سکتا ہو، ان کو اجازت دی ہے کہ وہ داڑھی کالی کر لیں. جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم پورا ہو اور امام بھی موجود ہو تو ایک ساتھ ترتیب شخص کا انتظار نہ کرنے سے وہ نماز کے بعد لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور مسجد میں شور مچاتا ہے کہ جماعت میں میرا انتظار کیوں نہیں کیا. کہ ایسے ترتیبی نماز کا انتظار شرعاً جائز ہے؟ نہیں، کسی کا کوئی انتظار نہیں. جب وقت ہو گیا تو جماعت کھڑی ہونا چاہیے. امام کا انتظار بے شک ہو سکتا ہے اور امام جس کا انتظار کرنا چاہے اسے اجازت ہے. مولانا طارق جمیل کا انٹرنیٹ پر مولانا مودودی کے بارے میں یہ اقرار کرنا کہ وہ بالکل صحیح العقیدت ہے. اول تو مجھے معلوم نہیں کہ مولانا طارق جمیل نے یہ بات کہی ہے. ثانیاً مولانا طارق جمیل خود براہ راست کوئی بڑے عالم نہیں ہے، وہ اہل حق کے آدمی ہیں اور ان کے بیانات میں کمی بیشی ہے. جو اکابر امت ہے جیسے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، استاذ العرب والعجم مولانا یوسف بنوری، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع، ان تمام بزرگوں نے صراحت کے ساتھ وضاحتیں کی ہے اور مودودی صاحب کی کتابوں پر گرفتیں کی ہے. تو اس کی روشنی میں کتابوں کا جو غلط ہونا ہے وہ واضح ہو چکا ہے، اس پہ کوئی بات باقی نہیں. تفصیلات کے لیے آپ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم ملاحظہ فرمائیں، اس کا پہلا حصہ. لکھا ہے چچزاد بہن کو جنات کے اثرات ہے، کوئی آسان وظیفہ. میں جنات کے علاج سے معذور ہوں، کسی عامل کی طرف رجوع کر لیا. میری زوج ذہنی مریض ہے، یعنی وہم کی بیماری میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا. اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قیامت تک قائم رکھے. مسا والدین کی صحت شفا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا عطا فرمائے. میری والدہ بہت عرصے سے سر درد اور پنڈلیوں کے درد میں، اللہ صحت شفا دے. والد محمد لطیف قمر، بڑا آپریشن ہے، دعاؤں کی درخواست، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. میرے حق میں دعا فرمائے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. میں ہر بار توبہ کرتا ہوں، توڑتا ہوں. بد نظری اور دیگر بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اللہ آپ کو صحت شفا دے اور سچی توبے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن. جن حضرات نے اپنے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے. جہاں بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. جو دیگر اسپتالوں میں تکالیف میں ہے اللہ ان کی مدد فرمائے. خدا انہیں تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے.
ہمارے مخلص اور محسن ایڈوکیٹ شمس الاسلام عمرے کے سفر پر تھے اور وہاں کار کا حادثہ ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ انہیں صحت شفا زندگی اور نشاط نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی